بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سید العلماء آیت اللہ مولانا علی نقی نقوی عرف نقن صاحب مرحوم کا شمار ان عظیم تاریخ ساز شخصیتوں میں ہوتا ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنا اثر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں آپ کی شہرت کا سبب آپ کی بے مثال کتابیں اور تحریریں ہیں، لیکن ایک مصنف اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک نہایت بلند پایہ خطیب اور اوریٹر بھی تھے۔ خاندان اجتہاد کے اس عظیم عالم دین، مصنف، فقیہ اور مجتہد کی پیدائش 26 رجب 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ ماں اور باپ دونوں ہی کی طرف سے حضرت غفران مآب سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ کے والد ممتاز العلماء مولانا ابو الحسن عرف منن صاحب قبلہ بھی ایک جید عالم دین تھے۔ سرکار سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقوی مجتہد اعلی اللہ مقامہ نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے مدرسہ ناظمیہ اور سلطان المدارس سے حاصل کی۔ شروع سے ہی آپ بہت ہی ذہین اور محنتی طالب علم تھے اور کم سنی ہی میں آپ نے عربک زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی اور عربی زبان میں مضامین اور آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ عربی قصیدے بھی کہنے لگے تھے، جو ایک ہندوستانی طالب علم کے لیے فخر کی بات تھی۔ اس کے علاوہ سید العلماء نجف، اس کے بعد حضرت سید العلماء نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں فقہ و حدیث وغیرہ کی تعلیم اس زمانے کے بڑے بڑے مجتہدین اور فقہا سے حاصل کی۔ عراق میں بھی بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے آپ کی صلاحیتوں کا لوہا مانا اور آپ کا نام آیت اللہ خوئی اعلی اللہ مقامہ، آیت اللہ گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ نجفی مرعشی مرحوم جیسے عظیم مجتہدین اور علماء کے ساتھ لیا جانے لگا۔ عراقی میں آپ نے وہابی عقائد کی رد میں وہابی عقائد کے خلاف ایک بہت ہی معرکۃ الآراء اور بہترین عربی کتاب تالیف کی، جس کا رد وہابیت کے نام سے اردو ترجمہ بھی شائع ہوا اور بہت ہی مقبول ہوا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کو ایک شاہکار کتاب قرار دیا۔ اس کتاب کے علاوہ بھی آپ نے کئی اور عربی کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں کی وجہ سے عراق کے بڑے بڑے مجتہدین اور علماء کو آپ کو بہت عزت کی نگاہوں سے اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور ان میں سے بہتوں نے تو اپنی اپنی کتابوں میں سید العلماء کا ذکر کیا ہے، جیسے علامہ امینی نے اپنی بہت ہی مشہور کتاب الغدیر میں آپ کا عربی قصیدہ نقل کیا ہے۔ یہ شرف شاید حضرت دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ میر حامد حسین موسوی صاحب عباقات کے بعد صرف سرکار سید العلماء کو حاصل ہوا کہ ایران و عراق کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی قدر دانی کی۔ اس کے علاوہ ایران و عراق کے جید مجتہدین نے سید العلماء کو مجتہد قرار دے کر آپ کی تقلید کو جائز قرار دیا۔ یہ شرف بھی ہندوستانی علماء میں سے چند ہی ہستیوں کو حاصل ہوا۔ آپ کے تحریری کارناموں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس الزام کی رد میں کہ شیعہ قرآن میں تحریف اور چینج کے قائل ہیں، آپ نے ایک کتاب تحریف قرآن کی حقیقت لکھی اور اس الزام کا دندان شکن جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے چند دوسری کتابوں میں شیعوں کے عقائد و نظریات کو اس طرح دلیلوں کے ساتھ پیش کیا کہ ان کی رد کرنا دشوار ہو گیا۔
مثال کے طور پر مذہب کی ضرورت، توحید، عدل، نبوت، امامت وغیرہ عقائد کو آپ نے بہترین عقلی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا۔ آپ کی کتابوں اور کتابچوں کی فہرست اتنی طولانی ہے کہ ہم اختصار کی وجہ سے ان کو یہاں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بہت سی کتابوں میں آپ نے ائمہ اہل بیت کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کو اجاگر فرمایا اور ان کی سیرت کی پیروی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ساری کتابیں امامیہ مشن لکھنؤ سے کئی مرتبہ شائع ہوئیں۔ امامیہ مشن سید العلماء کی سرپرستی میں چلنے والا وہ ادارہ تھا جس نے اپنی کتابوں کے ذریعے شیعہ عقائد اور نظریات پر لگائے گئے ہر الزام کا تحریری اور رٹن شکل میں محکم جواب دیا اور امام حسین اور کربلا کے پیغام کو دوسری قوموں اور مذاہب تک پہنچانے کا بھی بہت ہی اہم کام انجام دیا۔ ورنہ ہندوستان میں ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ یہاں تقریروں کے ذریعے زور بیان دکھانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن تحریروں کے ذریعے قلم کے جوہر دکھانے والے صاحبان قلم بہت کم ملیں گے، جبکہ ہر زندہ قوم کی پہچان اس کی کتابیں اور اس کی تحریریں ہوتی ہیں۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور آپ کے کارناموں کے بارے میں سید العلماء نے جتنا لکھا شاید ہی کسی دوسرے عالم اور اسکالر نے اتنا لکھا ہو۔ آپ نے امام حسین کی شخصیت، کارناموں، پیغام، عزاداری اور کربلا شناسی پر 50 کے قریب لاجواب کتابیں اور کتابچے لکھے اور اس طرح ایک عملی اور تحریری کارنامہ انجام دیا جس کو کبھی فراموش اور بھلایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ واقعات کربلا پر لکھی گئی آپ کی ایک مشہور و معروف تاریخی کتاب شہید انسانیت کی کچھ روایتوں کو لے کر ایک غیر سنجیدہ اور نامناسب مخالفت شروع ہو گئی اور شیعہ قوم اس وقت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ سرکار سید العلماء اسلامی دنیا کے ان گنے چنے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں جو ایک ہی وقت میں تحریر اور تقریر دونوں میدانوں کے شہزاد تھے۔ شیعہ علماء پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہندوستان اور پاکستان میں شاید آپ ہی کی وہ اکیلی شخصیت ہے جس نے تقریر و تحریر دونوں ہی میدانوں میں بے انتہا شہرت کمائی اور دونوں ہی میدانوں میں آپ کی خودداد صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ آپ کی تقریریں اور مجلسیں علم و عرفان کا ٹھاٹے ماتا ہوا سمندر ہوا کرتی تھیں، جن میں مختلف علوم کا ذکر اور علمی گوشوں کا بیان ہوتا تھا۔ ایسی علمی مجلسیں کہ بڑے بڑے علماء، دانشمند، اسکالرز اور پڑھے لکھے حضرات جن مجلسوں میں شرکت کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آپ کی تقریروں میں تفسیر کا بیان بھی ہوتا تھا اور حدیثوں کا بھی، تاریخ پر بھی روشنی ڈالی جاتی تھی اور فقہ اور اصول فقہ کی بحثیں بھی چھیڑی جاتی تھیں، مگر وہ بھی اس انداز سے کہ سننے والوں کے لیے بوجھل نہ ہو جائیں۔ تقریروں کا انداز فکری، تحقیقی اور استدلالی ہوتا تھا۔ تقریر کا ایک لمحہ بھی صرف وقت کاٹنے کے لیے نہیں گزارا جاتا تھا، بلکہ ایک ایک لمحہ سننے والے کے لیے انتہائی مفید اور سودمند ہوتا تھا، اور تقریر سننے کے بعد انسان صاف طور پر محسوس کرتا تھا کہ اس کی علمی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے۔ عام طور پر ذاکرین اور خطبہ فضائل میں تو گوشے بیان کرتے ہیں، لیکن مصائب روایتی انداز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن سرکار سید العلماء کی مجلسوں کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ آپ مصائب میں بھی گوشے نکال کر سننے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام یا میسج دیتے تھے۔ سرکار سید العلماء کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کی تقریر تحریر ہوتی تھی اور تحریر تقریر۔ یہ بات بہت مشکل ہے کہ تقریر تحریر میں پیش کی جائے جب بھی اس میں وہی حسن باقی رہے۔ تقریر و تحریر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سید العلماء ایسے خطیب تھے کہ ان کی تقریریں تحریروں میں بدل گئیں۔
آپ کی بہت سی مجلسوں کو مجموعہ تقاریر کے عنوان سے کئی حصوں میں ہندوستان اور پاکستان میں شائع کیا گیا، اور ان کتابوں سے استفادہ کر کے نہ جانے قوم کے کتنے مولوی پیشے ور ذاکر اور خطیب کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سید العلماء کی بیش قیمت کتابوں سے ان کے کٹر مخالفین تک مستفید ہوتے رہے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے۔ منبر و قلم کے اس مجاہد کی وفات 18 مئی سن 1988 میں ہوئی، اور آپ کو لکھنؤ کے حسینیہ جنت مآب میں سپرد خاک کیا گیا۔ سرکار سید العلماء آیت اللہ علی نقوی مرحوم کو ان کی زندگی میں ایک اختلافی شخصیت بنا دیا گیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان میں صرف وہی وہ شخصیت قرار پائے جن کی حیات، زندگی اور علمی کارناموں اور آثار پر پنجاب یونیورسٹی لاہور، ورجینیا یونیورسٹی امریکہ اور حوزہ علمیہ قم میں PhD یعنی ڈاکٹریٹ کی تحقیق کا کام جاری ہے، اور ایک دو جگہ تو ان پر ڈاکٹریٹ مکمل ہو چکی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ سرکار سید العلماء کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔